السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور کل سابق صدر آصف علی زرداری کا ایک بیان سامنے آیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ آگے بڑھیں اور پاکستان کی باغ ڈور سنبھالیں، کوئی حل تلاش کریں اور کوئی فارمولہ بتائیں جس کے ذریعے ان مسائل سے پاکستان کو نکالا جا سکے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا بیان اور اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں، ساتھ ساتھ نون لیگ کی جانب سے یہ خبریں گرم ہیں اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے کافی بحث و مباحثہ کا سلسلہ جاری ہے کہ کیا نون لیگ کی جانب سے بھی کوئی ڈیلنگ کی بات ہو رہی ہے اور کوئی ڈیلنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عسکری ذرائع کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی تردید وغیرہ سامنے نہیں آئی ہے، اور ان کی جانب سے عموماً اس قسم کی باتوں کے تردید سامنے نہیں آتی۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں سابق صدر آصف علی زرداری کے بیان کی بات کروں گا جو گزشتہ روز انہوں نے دیا ہے، اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ آئیں خرابی کو دور کریں، کوئی حل نکالیں، فارمولہ پوچھا گیا ہے، مگر میں نے کہہ دیا ہے کہ پہلے ان کو فارغ کریں اور اس کے بعد آپ سے بات ہوگی۔ یہ اشارہ کس کی جانب ہے؟ یہ اشارہ صاف اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہے، اور جن کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے یقینی طور پر وہ عمران خان کی حکومت ہے جس کی طرف سابق صدر آصف علی زرداری نے اشارہ کیا ہے، اور یہ ایک واضح اشارہ ہے، ایک واضح پیغام ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مجھ سے ڈیل کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں، منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں، اور میں نے شرائط رکھی ہیں صاف طور پر، جس طرح انہوں نے کہا، اور آپ نے تقریر بھی سنی ہوگی جس طرح انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں نے صاف کہہ دیا ہے ان کو پہلے نکالیں اور ان کے اتحادیوں کو ان سے الگ کریں، پھر آپ مجھ سے بات کریں، میں کوئی حل تلاش کروں گا، پھر دیکھتے ہیں کہ حالات کیا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نون لیگ کی جانب سے اگر بات کی جائے تو مریم نواز اور سابق وزیر اعظم نواز شریف متعدد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری پس پردہ کسی قسم کی کوئی ڈیلنگ نہیں ہوتی اور نہ ہم اس کے حق میں ہیں۔ مریم نواز نے تو باضابطہ طور پر یہاں تک کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی اگر بات ہوگی تو سامنے ہوگی، اور انہوں نے جب عدالت سے واپسی پر ایک بیان دیا تھا جو کافی مشہور ہوا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ اب جو بھی بات ہوگی وہ سامنے ہوگی اور ہم مین گیٹ سے جائیں گے اور تمام چیزیں عوام کے سامنے لائی جائیں گی۔ اس طرح کی ایک طرف آپ لائن لیتے ہیں اور دوسری جانب آپ پس پردہ ملاقاتیں کرتے ہیں، اور اس کی خبریں بھی آپ اپنے پسندیدہ نیوز چینل سے خود بھی چلواتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ایک کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایسی چیزوں کو جن کے اوپر باتیں اور چمگوئیاں ہوتی ہیں۔ مریم نواز نے میڈیا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو بیان دیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ میڈیا پاکستان کا آزاد نہیں ہے۔ نون لیگ اپنے دور میں میڈیا کو کس طرح کنٹرول کرتا تھا، مریم نواز نے ایک بات تو ثابت کی تھی اپنی ایک تقریر کے دوران پریس کانفرنس کرتے ہوئے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ایک آڈیو کال ان کو سنائی گئی تھی جس کی انہوں نے تصدیق کی تھی اور کہا تھا یہ میری ہی آواز ہے اور یہ میرے میڈیا سیل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ایک اور آڈیو سامنے آئی ہے مریم نواز کی جس میں ان کا کیا کہنا ہے، پہلے وہ سنتے ہیں پھر آپ سے بات ہوگی۔ دیکھیے میری میڈیا مینجمنٹ جیو اور دنیا نے تو ان کی جئی تئی پھیر دی ہے۔ دیکھیے میری میڈیا مینجمنٹ جیو اور دنیا نے تو ان کی جئی تئی۔ تو سنا آپ نے، مریم نواز نے اپنی آڈیو میں 2 چینلز کا نام بھی لیا اور اس کے علاوہ کس طرح میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا رہا نون لیگ کے دور میں، اب بھی کیا جاتا ہے، یہ سب کے سامنے ہے۔ میڈیا کی آزادی کی باتیں کرنا ان کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ اس طرح اگر آپ میڈیا کو کنٹرول کریں گے اور اپنی من پسند خبریں چلانے کی آپ پریشر ڈالیں گے، اور اس طرح بعض صحافیوں کو اور بعض میڈیا چینلز کو بھی خرید لیا جاتا ہے اور ان سے اپنی من پسند خبریں اور دوسرے کو خرابی کی خبریں سنائی جاتی ہیں، تو اس طرح میڈیا کی آزادی کی باتیں کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی بھی کافی عرصے سے، اور ایک ان کی لائن ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ اور چور دروازوں سے بات نہیں کرتے، پس پردہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ نون لیگ کا وتیرہ ہے اور کسی اور جماعت کا وتیرہ ہوں گی، لیکن پیپلز پارٹی اس طرح آمروں سے اور اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی حامی نہیں ہے۔ لیکن اب آصف علی زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیغام ملا ہے اور مجھ سے کہا گیا ہے، لگتا ہے ایسا کہ ان کی منتیں اور ترلے کیے جا رہے ہیں، اور اشارہ ان کا واضح طور پر حکومت کے تو خلاف بات ہو رہی ہے نا، حکومت کی تو وہ بات ہی نہیں کر رہے، حکومت کے تو خلاف بات کر رہے ہیں کہ ان کو نکالا کیسے جائے۔ صاف اشارہ ہے کہ آصف علی زرداری کو اسٹیبلشمنٹ نے کانٹیکٹ کیا ہے اور یہ ایک ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دونوں پارٹیوں کی جانب سے۔ باخبر حلقے کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نون لیگ کی جانب سے جو خبریں ہیں ان کے من پسند میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں اور باقاعدہ چھاپی جا رہی ہیں، اور آصف علی زرداری نے جو کل بیان دیا تھا اس کی آج انصار عباسی صاحب جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے جنگ اخبار میں اس بات کی
تردید کی ہے اور انہوں نے خبر شامل کی ہے جس میں ان کا کہنا ہے سینئر دفاعی ذریعے نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری کو چاہیے کہ اس شخصیت کا نام بتائیں جس نے ان سے مدد کی اپیل کی ہے، اور اس شخصیت کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ اس طرح منہ اٹھا کر جلسوں میں اور پبلک مقامات پر اس طرح کی باتیں کر دی جاتی ہیں اور ہم کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ باخبر حلقوں کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک واضح موقف ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر متعدد مرتبہ جو اس والے ہیں اور اس سے پہلے بھی تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو موجودہ حکومت ہوتی ہے ہم صرف ان کو سپورٹ کریں گے، اور جو حکومت ہوتی ہے آئین کے تحت فوج جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرنے کی پابند ہے، جو بھی اقتدار میں آئے گا اس کو پاکستان کی فوج جو ہے وہ سپورٹ کرے گی، اور سیاسی چیزوں کے اندر ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہمیں ان معاملات میں نہیں دھکیلا جائے۔ اور اب اگر بات کی جائے کہ اس طرح اگر ہو سکتا ہے، کیا اس طرح کی پاسبلٹی ہے؟ اگر ایسا کوئی کرتا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کی اگر کھل کے ہی بات کر لیتے ہیں کہ اگر اسٹیبلش اس طرح سوچتی ہے تو اس کے کیا محرکات ہوں گے؟ کیا واقعی ادارے اس طرح کا سوچ رہے ہیں اور اس طرح کی سوچ یا پس پردہ رابطے کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ایک جوا کھیلنے کے مترادف ہوگا؟ کیا ادارے جو ہیں وہ جوا کھیلنے کی تیاری کر رہے ہیں یا اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ اور اگر عمران خان سے ہم لاکھ اختلافات صحیح رکھیں، لیکن اگر عمران خان کو حکومت کو ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ایک گروپ تشکیل دیا جاتا ہے جس کے اندر فضل الرحمان، پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، اے این پی اور ایم کیو ایم اور اس طرح کی کچھ جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک مخلوط حکومت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے 2023 کے انتخابات میں، تو کیا اس طرح سنگل ہینڈڈلی عمران خان کو سائیڈ لائن کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں، کیونکہ عمران خان کے اوپر آپ مقدمات بھی نہیں ہیں اتنے، نہ ہی کسی قسم کے کوئی کرپشن کے چارجز ہیں، ان کو آپ جیل میں بھی نہیں رکھ سکتے، اور اگر عمران خان پچھلی حکومت کی کارکردگی کا اگر جائزہ لیں تو ان کا ایک واضح ثبوت یہی ہے کہ عمران خان کو جس طرح پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں شکست ہوئی ہے، آنے والے دنوں میں، ابھی کچھ ہی دن کی بات ہے، سامنے آ جائے گا 2023 کے انتخابات میں عمران خان کو اس طرح پکا ہوا حلوہ جسے کہتے ہیں 2/3 اکثریت کی اگر بات کی جائے تو اس طرح بہت زیادہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس پوزیشن پہ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی تھی اس سے اس وقت آدھی بھی ہو گئی ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ مہنگائی سب جانتے ہیں، اور آپ لوگ سن رہے ہیں کہ جس طرح مہنگائی کو دن رات آپ لوگ فیس کر رہے ہیں، آئے دن بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو بہت سے اچھے کام بھی اگر پی ٹی آئی کرے تو یہ مہنگائی کی وجہ سے تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ مہنگائی کی کالت جو ہے اس کی وجہ سے تمام اچھے کام جو ہے نا وہ چھپ سے جاتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کی حکومت کو ایک بڑا ڈس پہنچی ہے مہنگائی کی وجہ سے، اور اس کو کنٹرول کرنے میں بالکل بھی کامیاب نہیں ہوئے ہیں، اور اب تک عوام کا غم و غصہ جو ہے وہ پختونخوا میں آپ نے دیکھ لیا کہ مہنگائی کی وجہ سے ہی پاکستان تحریک انصاف، کچھ اپنے اختلافات بھی ہیں، کچھ من پسند لوگوں کو ٹکٹ بھی دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ بھی ناراض ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان تحریک انصاف کو اس کے گھر کے اندر شکست ہوئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کو یہ بولنے کا موقع مل گیا ہے کہ پچھلی حکومت دھاندلی کی وجہ سے آئی تھی۔ مریم نواز نے بھی مولانا فضل الرحمان کو مبارکباد دی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں اگر ہم دیکھیں، کچھ سینیریو بنائے تھے اسلام آباد سے جو خبریں آ رہی ہیں اور کچھ کانٹیکٹ کرنے کے بعد جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، اس طرح کی کچھ چیزیں چل رہی ہیں۔ اس بات کا اظہار جو ہے وہ پس پردہ طور پر کیا بھی جا رہا ہے، اور بعض حلقوں کی جانب سے اس بات کے میسیجز بھی بھیجے جا رہے ہیں، اور اس بات سے پوری طرح اویئر ہیں، پوری طرح باخبر ہیں وزیر اعظم عمران خان، اور ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ کسی نہ کسی حلقے پر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی پس منظر، کوئی پس پردہ کوئی نہ کوئی بات چیت کی جا رہی ہے، اس کی ان کو بھنک پہنچ چکی ہے۔ کافی انٹیلیجنس جو ہے وہ ان تک پہنچتی ہیں، اور انٹیلیجنس کی خبریں بھی ان تک پہنچتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اس بات کا اظہار ہے۔ لیکن آپ آنے والے دنوں میں عمران خان کو بالکل الگ نہیں کر سکتے۔ جس طرح کے مسائل کا عمران خان کو سامنا ہے، وہ تمام چیزیں عمران خان 2023 کے انتخابات میں سامنے رکھے گا، اور تمام چیزیں کھول کر سامنے جب آئیں گی، کھل کر سامنے آئیں گی، تو اس بات سے عوام کو باخبر ہونے کا موقع ملے گا کہ عمران خان نے کتنی مشکلات کو فیس کیا، اور کون کون سے ایسے عوامل تھے جن کی وجہ سے عمران خان کو حکومت کرنے میں اتنی مشکلات پیش آئیں۔ تو جیسے مزید اپڈیٹس موصول ہوں گی اور باخبر ذرائع کی جانب سے کچھ مزید خبریں بھی سامنے آئیں گی، تو اس حوالے سے مزید بھی آپ کو آگاہ کریں گے، اور آنے والے دنوں میں سیاسی سینیریو کس طرف کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو مسلسل اپڈیٹ کرتے رہیں
رہیں گے. اور اگر آپ نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، آپ نئے ہیں تو ابھی سے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید اہم خبریں ملتی رہیں. بہت شکریہ.